بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ رحمۃ للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام ضرور پڑھ لیجئے۔ تو آئیے مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، عید میلاد النبی کے حوالے سے مختلف سوالات گردش کرتے رہتے ہیں۔ بعض افراد کا یہ کہنا ہے کہ عید میلاد النبی جائز ہے، اور بعض اس کو جائز قرار دینے میں کچھ قباحت محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ ان کو شرمساری محسوس ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر کچھ اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ لفظ عید کا بولا جانا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں عید میلاد النبی تو سب سے پہلے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا عید میلاد النبی یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ساتھ ساتھ کوئی تیسری عید ہے؟ تو ان کے لیے یہ عرض ہے کہ یہ عید میلاد النبی میں جو لفظ عید ہے یہ خوشی کے لیے بولا جاتا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی لفظ عید کا معنی لوٹ کر آنے والی خوشی ہے، اور یہاں عید میلاد النبی میں بھی عید کا لفظی معنی خوشی ہی ہے، لوٹ کر آنے والی خوشی۔ چونکہ یہ موقع، یہ دن سال میں ایک مرتبہ لازماً لوٹ کر آتا ہے، یعنی ضروری طور پہ حضور کی پیدائش کا دن ہر سال آتا ہے، تو اس اعتبار سے لفظ عید لوٹ کر آنے والی خوشی کے طور پر بولا جاتا ہے۔ میلاد کا مطلب پیدائش ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہیں، بلکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہیں، سب سے افضل مخلوق ہیں۔ اور النبی سے مراد حضور اقدس کی ذات ہے، تو عید میلاد النبی سے مراد حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا ہے۔ اب دیکھیں کہ لفظ عید کے بارے میں امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کتاب المفردات میں کہ عید کا لفظ ہر اس دن کے لیے بولا جاتا ہے جس میں کوئی خوشی ہو۔ المفردات صفحہ 353 پہ علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر لوٹنے والی خوشی کو عید کہتے ہیں۔ علامہ خازن رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ خوشی کے دن کو عید کہتے ہیں۔ امام ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عید کا لفظ ہر اس دن کے لیے بولا جاتا ہے جس میں کوئی خوشی اور مسرت ہو۔ تو اس اعتبار سے عید تو خوشی کا دن ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال گردش کرتا ہے کہ عید میلاد النبی کیا حضور نے منایا یا صحابہ کرام نے منایا، اور منانا بھی چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ یہ اس طرح کے سوالات گردش کرتے ہیں۔ تو جہاں تک حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا تذکرہ ہم کرتے ہیں یا مسلمان کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے خود اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا۔
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا، خاتم النبیین کا روزہ رکھ کر اپنی پیدائش کی خوشی منانا یہ عید میلاد النبی ہے۔ تو کوئی اگر روزہ رکھ کر عید میلاد النبی منائے، حضور کی پیدائش کی خوشی منائے، تو بہت کمال کی بات ہے۔ اگر کوئی دوسرا طریقہ اپنائے، جائز طریقہ جو کہ اسلامی شریعت میں ممنوع نہ ہو، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، صحابہ کرام نے جس طرح کے ایک حدیث میں وارد ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے آئے، تو صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے اجتماع اور ذکر کا مقصد پوچھا، تو صحابہ کرام نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم یہ جو ذکر کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا امتی بنایا، یعنی اسلام عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں اس بات پر، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ہمیں عطا کیا، یعنی ہمیں آپ کا امتی بنایا، اس بات پر شکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضور نے انہیں یہ فرمایا کہ کیا تم اس بات کی قسم دیتے ہو کہ یعنی تم اسی بات پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی دولت عطا کی اور محمد مصطفیٰ عطا کیے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ جی ہاں، ہم اسی لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اسی لیے ذکر خدا کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لے آئے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ میرے بندوں کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کر کے خوش ہو رہا ہے۔ یہ مفہوم میں نے حدیث کا بیان کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو صحابہ کرام کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اب اگر ہم جدید دور میں دیکھیں تو صحابہ کرام کے دن منائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دن منایا جاتا ہے، حضرت امیر معاویہ کا دن منایا جاتا ہے، دیگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جاتا ہے۔ تو جو دن منائے جاتے ہیں صحابہ کرام کے، یہ جائز کام ہے، ہمارے نزدیک اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اگر صحابہ کرام کے دن منانے والے حضور کا دن منانے پر اعتراض کریں تو یہ تو عجیب قسم کی بات ہوگی، یہ تو بالکل ہی بے سر و پا بات ہوگی، اور یہ اپنی ایام جو وہ منا رہے ہیں صحابہ کرام کے، جو کہ بالکل ہمارے نزدیک جائز ہے، اچھا کام ہے، مباح کام ہے، بلکہ کار ثواب ہے، تو کار ثواب جو اپنا کام کر رہے ہیں یہ تو اس کو بھی نفی کر رہے ہیں اور اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ چاہے صحابہ کرام کے ایام ہوں یا عید میلاد النبی ہو، سارے جائز کام ہیں اور اچھے کام ہیں، بلکہ یہ ضروری کام ہے۔ اس کے علاوہ یہاں تک تو بات ہوئی عید میلاد النبی کے منانے کی، یہاں تو کچھ دلائل میں نے پیش کیے، اس کے علاوہ بھی دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، مگر ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو اصحاب کا یوم مناتے ہیں، اصحاب کا ایام مناتے ہیں یا سیرت النبی کانفرنس کرتے ہیں، سیرت النبی کانفرنس تو صحابہ کرام کے ادوار میں نہیں تھی، سیرت النبی کانفرنس صحابہ کرام کے ادوار میں نہیں تھی۔ اب وہ اس لحاظ سے تو عجیب بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے نزدیک اس میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ اچھا کام ہے، لیکن جس طرح وہ اعتراض اٹھاتے ہیں عید میلاد النبی پر، تو وہ اپنے گریبان میں ضرور جھانکیں کہ کیا وہ سیرت النبی کانفرنس کر کے اپنی بات کی نفی نہیں کر رہے کہ عید میلاد النبی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے۔ اب دیکھیں ان کا موقف، ایک موقف اپناتے ہیں خود ہی اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں آج کے دور کی ایسی ہیں
جو کہ ہم کر بیٹھتے ہیں مگر اس کے بارے میں ہمارا دماغ شاید کام نہ کر رہا ہو. مطلب یہ میں اوور آل بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں جھنڈے لگانے والی بات، ملک کے لیے، ملک کی خاطر ہم جھنڈے اٹھاتے ہیں، صحابہ کرام کے یوم پر جھنڈے اٹھاتے ہیں، پارٹی کے لیے جھنڈے اٹھاتے ہیں، مگر عید میلاد النبی کے لیے جھنڈے اٹھائیں تو وہاں اعتراض، بقایا سارے جھنڈوں کا اعتراض ختم کر دیتے ہیں. یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. یہ تو انتہائی غلط سوچ ہے، منفی سوچ ہے کہ وہ لوگ جو پارٹی کے جھنڈے اٹھانے کو، صحابہ کرام کے ایام پر جھنڈے اٹھانے کو اور ملک کی خاطر جھنڈے اٹھانے کو تو بالکل جائز سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، مگر جب بات آتی ہے اس ہستی کی جس پر مکمل ایمان نہ ہونا ایمان کے مکمل نہ ہونے کی دلیل ہے، تو اس ہستی کے حق میں، یعنی اس ہستی کی شان بلند اللہ کر رہا ہے. اور ہر روز حضور کی شان اللہ تعالیٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی طرح حضور کی شان اللہ تعالیٰ بلند فرما رہا ہے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ حضور پر درود بھیجتا ہے تو ہمیں بھی درود و سلام کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ حضور پر درود بھیج رہا ہے. حضور کے مقام کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے. تمام مخلوقات میں سے کوئی بھی حضور کے مقام کا اندازہ نہیں لگا سکتا. دیکھیں جبریل علیہ السلام نے بھی تو حضور کا بتایا کہ میں نے ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، میں نے کتنے ہزار دفعہ دیکھا، لیکن حضور نے وہاں فرمایا کہ وہ جو ستارہ چمکتا وہ میں تھا، وہ میرا نور تھا. تو یہاں بات سوچنے کی یہ ہے کہ حضور کا مقام و مرتبہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اعتراض کرنے سے کم ہو جائے گا، تو یہ تو بالکل خام خیالی ہے. یہ تو وہ اپنا مقام و مرتبہ جہنم کی طرف لے کر جانے چاہ رہے ہیں. جہنم میں اپنا مقام و مرتبہ وہ نیچے سے نیچے کرنا چاہ رہے ہیں، پھر درک الاسفل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ کسی کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے کہ حضور کے یوم منانے پر، یعنی حضور کی پیدائش کے یوم کو منانے پر کسی کو اعتراض ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو یہ محسوس ہو کہ حضور کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول اگر کوئی نہ مانے تو وہ جو دن مانتا ہو اسی دن کو، حضور کی پیدائش جس ڈیٹ کو وہ مانتا ہو اسی کو میلاد منا لے. تو میلاد منانے پر تو کوئی اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے. جہاں تک بات ہے ہر سوموار کو آپ عید میلاد النبی منائیں، ہر روز عید میلاد النبی منائیں، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے. بلکہ یہ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جو لوگ سہ روزہ پہ جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، تو سہ روزہ پہ تو کون جاتا بھائی؟ صحابہ کرام میں سے پہلے اس طرح کا کہاں تھا کہ سہ روزہ کے لیے ہم جائیں گے؟ اس طرح سہ روزہ پہ جائیں گے یا 40ویں پہ جائیں گے، اس طرح یعنی مینجمنٹ کے تحت. یہ تو کلیکٹیولی جب ہم بات کریں گے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، تو جب عید میلاد النبی کے جلوس نکلتے ہیں تو وہاں بھی تو اسلام پھیل رہا ہوتا ہے، وہاں بھی تو اسلام کی نشر و اشاعت کا کام ہو رہا ہوتا ہے، وہاں بھی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور حضور پر درود و سلام ہو رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا انگلی اٹھانے والوں کو کم از کم یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا وہ نیگیٹو جا رہے ہیں یا پازیٹیو جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں کون کون سے کام کرنے چاہیے، تو جو کام بھی اسلام میں ممنوع نہیں ہے، دیکھو نا بانسری اب ممنوع ہے تو بانسری بجانا تو یہ جائز ہی نہیں ہوگا کہ عید میلاد النبی کے جلوس میں، عید میلاد النبی کی تقریبات میں کوئی بانسری بجائے، یہ تو ممنوع ہے، اس طرح تو ہونا ہی نہیں چاہیے. البتہ جو کام جائز ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نعمت کے طور پر عطا کیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں سے بنا دے. نبی ہیں، نبی ہوتے ہوئے وہ حضور کی امت میں آئیں گے اور حضور کا امتی بن کر آئیں گے. تو نبی ہوتے ہوئے ایک نبی دعا کر رہے ہیں حضور کا امتی بننے کی،
ہمارے لیے تو کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنی اہمیت کی بات ہے، کتنی خوش ہونے کی بات ہے، کتنی عید کی بات ہے۔ تو یہاں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں اور حضور کی پیدائش پر ڈھیروں خوشیاں منائیں، جس جائز انداز سے ہو سکتا ہے خوشیاں منائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔